پھر عرض کرتے ہیں کہ حضور سجدے تلاوت کے متعلق اہم مسائل ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بھئی قرآن مجید میں جو آیات سجدہ ہیں، احادیث کریمہ سے اس کا حکم ہوا کہ اس مقام پر سرکار نے سجدہ کیا، روایتیں آئیں تو 14 مقامات ہیں۔ پہلا سجدہ جو ہے وہ 9ویں پارے میں، دوسرا جو ہے 13ویں پارے میں، بھی 14ویں میں، 15ویں میں، 16ویں میں، 17ویں میں، 19ویں میں۔ اس طرح سے کل جو ہے وہ 14 سجدے ہیں۔ اگر کوئی آیت سجدہ تلاوت کرے تو اس پر سجدہ کرنا واجب ہوگا، یا کوئی تلاوت کر رہا ہے اور یہ سنے تو سننے والے پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے۔ نماز میں اگر امام نے آیت سجدہ پڑھی تو امام پر بھی واجب ہے، اور جب امام پر واجب ہے تو مقتدیوں پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے، اگرچہ اس وقت جس وقت آیت سجدہ پڑھی وہ نماز میں شامل نہیں ہوا تھا، لیکن سجدہ کرنے سے پہلے وہ شامل ہو گیا تو امام کے ساتھ وہ بھی سجدہ کرے گا۔ اور اگر مکروہ وقت ہے، مکروہ وقت جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو 20 منٹ، زوال کا تقریباً 35 سے 38 40 منٹ، یا سورج غروب ہونے سے پہلے 20 منٹ، یہ مکروہ وقت ہے، اوقات مکروہہ۔ تو ان اوقات میں اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی تو اس وقت میں وہ سجدہ کر سکتا ہے، کیونکہ اسی وقت پڑھا تو جب اس وقت پڑھا ہے تو اسی طرح کا وجوب ہوا اور اس نے کر دیا۔ یا بہتر یہ ہے کہ وہ سجدہ کرنے کے بجائے یہ آیت کریمہ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر پڑھ لے، اور جب مکروہ وقت ختم ہو جائے تب وہ سجدہ کرے۔ لیکن اگر مکروہ وقت کے علاوہ اس نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو اب مکروہ وقت میں وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ جو تلاوت اس نے غیر مکروہ وقت میں کی، اب مکروہ وقت آ گیا تو جو پہلے پڑھا ہے اس کا سجدہ مکروہ وقت میں نہیں کرے گا۔ ہاں، مکروہ وقت میں اگر آیت سجدہ پڑھی ہے تو مکروہ وقت میں اس کا سجدہ وہ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی کسی نے آیت سجدہ پڑھی اور اس وقت وہ سجدہ نہیں کر سکتا، مثلا وضو نہیں ہے، بلا وضو ہی تو قرآن زبانی پڑھ سکتے ہیں نا، بغیر چھوئے ہوئے، تو پڑھ رہا ہے قرآن مجید اور آیت سجدہ آئی اس کے بھی پڑھا، اور اس وقت وضو نہیں ہے تو یہ آیت کریمہ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر پڑھ لے، اور پھر جب وضو ہو تو اس کے بعد وہ جو سجدہ آیت سجدہ کا سجدہ کرنا باقی تھا اسے وہ کر لے۔ بہرحال جب بھی کرے گا تو وہ ادا ہی ہے، اور یہ سجدہ کرنا یہ واجب ہے، یہ نہیں کہ یوں ہی بھول جائے کہ بھائی اچھا وہ کل پڑھے تھے آج نہیں کریں گے، قضا ہو گیا، نہیں، بلکہ کرنا ہے، اور تاخیر نہیں کرنی ہے۔ اس میں جتنی جلد ہو سکے وہ آیت سجدہ کی تلاوت کے بعد وہ سجدے کو ادا کر لیں۔ ہاں ہاں، انہوں نے پوچھا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں یا اور بھی گھروں میں مائک لگے ہوتے ہیں اور تراویح کی نماز یا شبینہ وغیرہ وہ آیت سجدہ پڑھی جاتی ہے تو باہر اور گھروں میں اسپیکر کے ذریعے آواز جاتی ہے، تو کیا ان کو بھی سجدہ کرنا ہوگا؟ تو بہرحال چونکہ ہمارے علماء نے اسپیکر کی آواز کو جو ہے وہ صدائے بازگشت سے تشبیہ دی ہے۔ صدائے بازگشت مطلب یہ کہ جیسے کوئی بالکل خالی مکان ہے یا پہاڑی ہے اور آپ یہاں سے زور سے بولیں تو آپ کی آواز پلٹ کے آتی ہے، تو اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی اور پلٹ کر کے آواز آئی تو اس آواز کے سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ اب بڑا کثرت سے استعمال بھی اس کا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ بھئی عین متکلم ہی کی آواز ہے، احتیاط یہ ہے کہ اگر اسپیکر میں بھی آیت سجدہ وہ سنے تو سجدہ کر لے وہ۔
اب یہ کرے کہ تراویح میں اگر پڑھا گیا تو تراویح میں جو امام کی اقتداء میں ہیں وہ امام جب سجدہ کرے گا تو وہ بھی سجدہ کریں گے، اور جو لوگ باہر ہیں وہ چونکہ نماز میں وہ آیت پڑھی گئی ہے تو اب جو لوگ آیت سن رہے ہیں وہ تو سجدہ کریں گے ہی، ہاں نماز میں اگر وہ ہیں کسی اور نماز میں تو ان پر وہ سجدہ نہیں ہے۔